السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام اور دیگر تمام اولیاء کرام مشائخ اعظام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنت و کاوشوں کے بعد دین اسلام دین توحید ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا دن خطبہ جمعۃ المبارک کا دن رحمتوں فضیلت و برکتوں کا دن ہے، اور پھر ربیع الاول کا دن، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم دفاع 6 ستمبر نظریاتی اور زمینی سرحدوں کی حفاظت کا دن، اور اس کے ساتھ ہی متصل 7 ستمبر ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسلمانوں کی خوشیوں کا دن ہے کہ جس دن 7 ستمبر 1974
دنیا کائنات کا بدترین کافر، دنیا کائنات کا غلیظ ترین کافر، دنیا کائنات کا زندیق کافر، اس کے اوپر باقاعدہ اسلامی شرعی آئینی قانونی مملکتی طور پر باقاعدہ کفر کا اعلان کر دیا گیا کہ اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے، اور تکفیر میں یہ واحد ایسی جماعت اور ایسا گروہ ہے جس کی معین تکفیر بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک ایک آدمی احمدی، قادیانی، لاہوری، ایک ایک آدمی پر انگلی اٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ تو کافر ہے، اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو جہنمی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کی معین طور پر تکفیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی مکتبہ فکر، کسی بھی مسئلے کے اوپر اجتماعی طور پر کفر کا فتویٰ دینا وہ اسلام کی روح سے، منہج سلف کی روح سے جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی قادیانیت کو اور قادیانیوں کو، مرزیوں کو عمومی طور پہ کہہ دے کہ سارے کے سارے قادیانی کافر ہیں، تو اس کی بھی باقاعدہ شرعی قانونی ہر اعتبار سے اجازت ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے درمیان ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے، ایک خلیج ہے جو ہمارا ایمان ہے، جو ہماری جان ہے، ہمارا جند جہان ہے، ہمارا حرف اکبر اور ہمارا حرف آخر ہے، جس کے اوپر قرآن و سنت کے بے شمار دلائل جو گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں پیش کیے تھے، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قادیانی ہتھ کنڈے اور اس کا علاج، قادیانی شبہات جو سادہ سمپل مسلمانوں کو برگلایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تین جملے اس آیت کے اندر سمجھنے والے ہیں۔ ایک من رجالکم، دوسرا ولکن رسول اللہ، اور تیسرا خاتم النبیین۔ اللہ نے جب ابوت کی نفی کی کہ حبیب کائنات تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بعض لوگ یہاں سے یہ شبہ اور اعتراض اٹھاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر، جسموں کے اندر میل ہے کہ ابوت سے شفقت اور محبت کا پہلو ہے، جب ابوت نہیں تو محبت اور شفقت کا پہلو ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا رسول کائنات میں اس طرح محبت اور شفقت کا پہلو نہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ابوت سے نبوت کی طرف پھیرا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور دنیا کائنات کا ہر فرد و بشر جانتا ہے جو امت کے متعلق محبت اور امت کے متعلق شفقت، مہربانی کا پہلو نبوت کے اندر ہے، وہ ابوت کے اندر، باپ کے اندر نہیں نظر آتا۔ فرمایا کہ رسول اللہ، پھر ابوت کو نبوت کی طرف پھیر کے نبوت کو خاتم نبیین کی طرف پھیرا، اور وہاں بالکل سرے سے پابندی لگا دی کہ خاتم النبیین، اللہ کے حبیب کو رسول ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ رسول ماننے کے ساتھ خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ جو آدمی رسول کائنات کو رسول تو مانتا ہے،
لیکن آپ کو خاتم النبیین، آخری نبی، تاجدار ختم نبوت نہیں مانتا، سید الانبیاء والآخرین، سید المرسلین نہیں مانتا، اس آدمی کا خالی رسول ماننے سے ایمان کامل نہیں ہوتا یا ایمان سرے سے شروع ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بعض لوگ اس آیت کے اندر تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین۔ اب یہ جذباتی موضوع بھی ہے، شعوری موضوع بھی ہے، توجہ طلب ہے۔ توجہ کریں گے تو آپ کو باقاعدہ وہ بیانیہ سمجھ آئے گا کہ جس کے اوپر یہ جنگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے پہلے مرد مجاہد، پہلے خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی علمی، نقلی، عقلی اور زمینی محاذ کے اعتبار سے جنگ لڑی ہے۔ فرمایا خاتم النبیین، اس کا معنی کہ نبیوں کی مہر، نبیوں کے اوپر مہر لگانے والا۔ مطلب کیا ہے کہ آخری نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں پر، انبیاء پر مہر لگانے والا ہے۔ جس پر وہ مہر لگا دیں اس کے بعد وہ نبی بن جائے گا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اس طرح ترجمہ کیا جائے تو پھر آدم علیہ السلام کے علاوہ ہر نبی بعد میں آنے والے نبی کے لیے مہر لگائے گا تو ہر نبی ہی خاتم النبیین بنتا ہے سوائے آدم کے۔ تو پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر امتیاز اور میزہ کیا ہے؟ دیکھا جائے لفظ خاتم کو 7 مقامات پر قرآن مجید میں یہ ختم لفظ خاتم اور ختم کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، ختم علی قلوبکم، ختم علی سمعہم، اليوم نختم علی افواہہم فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک رحیق مختوم ختامہ مسک۔ یہ 7 مقام میں کوئی لغت اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی مفسر اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس نے یہ معنی کیا ہو کہ نبیوں کی مہر نہ کہ آخری نبی۔ ہم یہاں ایک سوال کریں گے اور اسی کے اندر ساتھ اس کا جواب بھی ہے۔ نبی کو ماننا بھی ضروری ہے، نبی کے لفظوں کو ماننا بھی ضروری ہے، نبی کی تفسیر کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جو آدمی نبی کو چھوڑے گا وہ آدمی بھی اپنا انجام برا کرے گا۔ جو آدمی نبی کے الفاظ کو چھوڑے گا وہ آدمی بھی اپنا انجام برا کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آدمی نبی کے بتلائے ہوئے معانی کو چھوڑے گا وہ آدمی بھی اپنے آپ کو گمراہی میں داخل کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ لفظ آپ نبی کے لیں، معنی آپ لغت کا کریں، لفظ آپ نبی کے لیں، معنی قادیان کا کریں، لفظ آپ نبی کے لیں، معنی پنبیر پیر کا کریں، لفظ آپ نبی کے لیں، معنی عربی جملے اور عربی محاوروں سے کریں، لفظ آپ نبی سے لیں، معنی عقل سے کریں، لفظ آپ شریعت کا لیں، معنی مغربی تعبیر سے کریں۔ ایسی کوئی شریعت نہیں ہے کہ آپ کی یہ پابندی ہے قرآن و سنت کو بھی ماننا، قرآن و سنت کی تعبیرات کو بھی ماننا۔ ہم پوچھتے ہیں خاتم النبیین کا معنی قرآن کی آیت میرے اور آپ پر نہیں نازل ہوئی، قرآن کی آیت رسول کائنات پر نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ساتھ دوسرے مقام پر فرمایا
فإنی آخر الانبیاء، میں آخری نبیوں میں سے نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو۔ اور ایک جگہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو میرے ہاں ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون تھے۔ یہاں اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ موسیٰ کے لیے ہارون تو اللہ کے نبی تھے، تو کیا علی بھی موسیٰ کے لیے اللہ کے حبیب کے لیے نبی کی حیثیت رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ تفسیر خود رسول کائنات کی ہے۔ رسول کائنات کی تفسیر سب سے اول اور سب سے بہترین تفسیر آخری تفسیر ہے۔ اور یہ نقطہ بھی یاد رکھیں، قرآن کی جتنی آیات ہیں اس کی تفسیر خود اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے۔ ہم لوگ جو قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کرتے ہیں وہ تفسیر نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کی تشریح، قرآن کی تعبیر ہوتی ہے۔ اگر تو وہ قرآن و سنت کے موافق ہو تو قبول ہے، اگر قرآن و سنت کے وہ مخالف ہو تو وہ مردود ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، قادیانی ایک ایک آیت کو، ایک ایک حدیث کو پکڑ کر اپنا براپتی من چاہا من مردی کا معنی کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا آپ اسلام کے اعتبار سے دیکھیں، سادہ سمپل لوگوں کو میڈیا، سوشل میڈیا میں یہ باقاعدہ اس طرح کے جملے آپ کو سننے کو اور پڑھنے کو ملیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کلمہ آپ پڑھیں تو آپ مسلمان، ہم پڑھے تو قادیانی، آپ پڑھے تو مسلمان، ہم پڑھے تو کافر، آپ پڑھے تو مسلمان، ہم پڑھے تو زندیق۔ یہ کیسا امتیاز ہے، یہ کیسی تفریق ہے؟ کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمے کے انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کلمہ پڑھنے سے ہم کافر ہو سکتے ہیں؟ سادہ سمپل مسلمان واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، مولویوں کے اوپر کیچڑ اٹھاتے ہیں، علماء پر، قرآن و سنت پر۔ ہم کہتے ہیں کلمہ ہی مطلوب نہیں ہے، کلمہ ویسے مطلوب ہے جیسے ابو بکر نے پڑھا، جیسے عمر فاروق نے پڑھا، جیسے عثمان ذو النورین نے پڑھا، جیسے حیدر کرار نے پڑھا، جیسے شیعہ مبشرہ نے پڑھا، جیسے اصحاب بدر نے پڑھا، جیسے اصحاب حدیبیہ نے پڑھا، جیسے آج کے مسلمان پڑھتے ہیں۔ نہ کہ یہ عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، مسیلمہ کذاب بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، اسود انسی بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی بھی کلمہ پڑھنے والا تھا۔ بلکہ آپ اندازہ کریں، یہ تو چھوٹا کہنا میں نے بچہ، نام تو باپ رکھتا ہے، نام تو ماں رکھتی ہے، نام تو والدین کے رشتہ دار رکھتے ہیں، نام تو دوست احباب رکھتے ہیں۔ جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا، اصل نسبت غلام احمد، نبی محمود، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھا گیا تھا۔ بعد میں اس کے اندر دجل آیا، بعد میں دھوکہ آیا، بعد میں فریب آیا، بعد میں دنیا داری آئی، بعد میں دنیا کی جگیرداری آئی، دنیا کی سرمایہ داری آئی۔ اس کے بعد نام ہی بدل گیا، نظریہ ہی بدل گیا، مکاتب فکر ہی بدل گیا۔ ہم کہتے ہیں بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لے تو کلمہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، سکول میں داخل ہو جائے تو سکول سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد نواقض اسلام انہوں نے توڑے ہیں، جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ آپ ان کی چیزوں کو دیکھیں، کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد سے ظالم مراد مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں۔
کلمہ پڑھتے محمد کا، دل میں منافقت کر رکھتے ہیں، کلمے سے زبان کا اقرار بھی ہے، دل سے تصدیق بھی ہے، عمل سے اس کا اظہار بھی ہے۔ جو آدمی زبان سے کلمہ پڑھے دل سے تصدیق نہ پڑھ کرے وہ منافق ہے، جو دل سے تصدیق کرے زبان سے اقرار نہ کرے وہ کافر ہے، جو زبان سے اقرار کرے دل سے تصدیق کرے عمل سے اس کا اظہار نہ کرے وہ فاسق فاجر بس اوقات انتہاؤں کو چھوٹ دینے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں نبی محمد کا، کلمہ پڑھتے ہیں رسول کائنات کا، مراد غلام احمد قادیانی لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں شہادت لا الہ الا اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کے رسول سے افضل مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں رسول کائنات کا اور محمد عربی سے اعلیٰ مانتے ہیں، محمد عربی سے افضل مانتے ہیں۔ تو ایسے سادہ سمپل مسلمان جن کے سامنے یہ کلمے کا دجل اور دھوکہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کلمے سے مراد کیا ہے۔ خالی لفظوں کا دھوکہ، لفظوں کا دجل، لفظوں کا فریب، وہ کسی مسلمان کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کو اس سے بھی شبہ ڈالتے ہیں، دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، ہم بھی رکوع کرتے ہیں، آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم بھی بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، ہمارا بھی قبلہ بیت اللہ ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا قرآن پڑھنے والا کافر ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھنے والا کافر ہو سکتا ہے؟ قبلے کو ماننے والا کافر ہو سکتا ہے؟ ارکان اسلام کو ماننے والا کافر ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، قبلے کو ماننے والا، قرآن پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا واقعتاً کافر نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی مسلمان کی شکل میں دشمن آ جائے، کوئی آدمی مسلمان کی شکل میں جاسوس آ جائے، کوئی آدمی مسلمان کی شکل میں یہودی آ جائے، کوئی آدمی مسلمان کی شکل میں منافق آ جائے، کوئی آدمی مسلمان کی شکل میں اسلام کو بگاڑنے والا آ جائے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے، اس کا کوئی قبلے کا اعتبار نہیں ہے، اس کے کوئی روزے کا اعتبار نہیں ہے، اس کے کوئی قرآن پڑھنے کا اعتبار نہیں۔ اس کی مثال، زندہ مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کلمہ پڑھتا تھا، اس کے آپ کے دور میں عبداللہ بن ابی رسول کائنات کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، بیت اللہ کے اندر نمازیں پڑھتا تھا، مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھتا تھا۔ مسیلمہ کذاب کو باقاعدہ قتل کیا گیا۔ واحد مسئلہ عقیدہ ختم نبوت ہے جس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا متفق ایک عقیدہ اجماع ہے اور تمام علماء کا اجماع ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا کوئی بھی آدمی انکار کرے، اس کے بعد وہ آدمی ولی پیر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بن کے آ جائے، اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے قرآن تلاوت کی ذکر کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے قبلہ ماننے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے بیان کیا ولیکن رسول اللہ کے حبیب کو رسول ماننا بھی ضروری ہے، رسول کے ساتھ خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اور پیش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہو قرآن مجید میں ہے کہ جو آدمی بَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو آدمی آپ کو سلام کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو کافر نہ کہو، وہ مومن آدمی ہے۔ جو آدمی سلام پیش کرتا ہے، سلام علامت ہے اسلام کی، سلام علامت ہے ایمان کی، سلام علامت ہے مسلمان کی، ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن وہی بات آدھی بات پیش کرنے والے، دھوکہ دجل سے کام لینے والے، جہاں قرآن مجید کی آیت ہے اس سے ایک لفظ پیچھے کا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تمہیں ثابت ہو جائے یہ بندہ زبان سے بھی مسلمان ہے، دل سے بھی مسلمان ہے اور اعمال سے بھی مسلمان ہے، ایسا آدمی اگر سلام کہے تو اس کے بعد اس کو کافر نہ کہو، اس کے بعد اس کو منافق نہ کہو، اس کے بعد اس کو جہنمی نہ کہو۔ ہاں کسی مکتبہ فکر، وہ چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل سنت ہو، اہل سنت میں دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، ہم کسی کو منافق، کسی کو کافر، کسی کو مطلقاً مشرک نہیں کہتے اور نہ ہی داروں میں اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن قادیانیوں کے متعلق واضح طور پر منبر رسول پر لائیو کیمرے میں یہ بیان دے رہا ہوں، ایک ایک کو انگلی اٹھا کے کہا جا سکتا ہے اگر تو کہے گا کہ میں قادیانی ہوں، اگر تو کہے گا کہ میں احمدی ہوں، اگر تو کہے گا کہ میں احمدی
لاہوری اور مرزئی ہوں تو میں تجھے بغیر جھجک کے بغیر کسی سوچ سمجھ کے فوراً کہوں گا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، تو کافر ہے، تو زندیق ہے، تو مرتد ہے۔ یہ سارے فتوے اللہ کے فضل و کرم سے صرف قادیانی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہندو کو بھی مانا ہے، ہندو کافر ہے، یہودی کافر ہے، عیسائی کافر ہے، وہ اپنی فرم، اپنی فیکٹری، اپنی دکان، اپنے ایجنڈے اور اپنے ٹائٹل اور اپنے لوگوں سے چلا رہے۔ یہ ظالم ایسے ہیں، کلمہ ہمارا لیتے ہیں، مفہوم اپنا لیتے ہیں، یہ مومن لفظ ہمارا لیتے ہیں، مفہوم اپنا لیتے ہیں، صحابی لفظ ہمارا لیتے ہیں، مفہوم اپنا لیتے ہیں، مسجد لفظ ہمارا لیتے ہیں، مفہوم اپنا لیتے ہیں، دعوت تبلیغ لفظ ہمارا لیتے ہیں، اور اس کے بعد مفہوم اپنا لیتے ہیں۔ آخری بات اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غزل دیکھا کہ آپ کہتے ہیں نبی کائنات وفات پا گئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہے، عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے۔ جو آخر میں آتا ہے وہی آخری نبی ہوتا ہے، جو اوپر ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے وہی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ بطور امتی نبی نہیں آئیں گے، وہ بطور امتی آئیں گے، اور ان کا اوپر آسمان پہ زندہ ہونا، دوبارہ ان کا آنا، یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قرآن و سنت کے بیان سے واپس آئیں گے۔ اور پھر کبھی کہتے میں ذلی نبی ہوں، میں مثیل نبی ہوں، مثیل عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا میں مجدد ہوں، کبھی کہتا میں نبی ہوں، مستقل بذات شریعت رکھتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خود عیسائی کہتے ہیں تیرا ہمارے عیسیٰ کا تکابر نہیں بنتا، ہمارے عیسیٰ کے معجزات ایسے ہیں کہ مردہ کو زندہ کرنے والے، کوڑی والے کو ہاتھ پھیر کر مسیح اس طرح ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے شفا یاب کرنے والے، اور اس طرح دیگر معجزات۔ تیرے عیسیٰ میں اور ہمارے عیسیٰ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنے عیسیٰ کو دیکھیں تو ہمارے عیسیٰ کو دیکھیں، تیرا عیسیٰ مردہ ہے، تیرا عیسیٰ قبر میں ہے، تیرا عیسیٰ مردہ ہے، تیرا عیسیٰ قادیان میں ہے، ہمارا عیسیٰ بررفع اللہ، ہمارا عیسیٰ ینزل عیسیٰ ابن مریم۔ بخاری مسلم کی یہ ساری روایات۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عقیدہ ختم نبوت صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قادیانی ہٹ کنڈے جتنے ہیں ان کو سمجھ کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نوجوان بچوں کو ان کے فریب سے، دجل سے، دھوکے سے، ان کے اشکالات، شبہات اور اعتراضات سے خود بھی بچ کر دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر معنی والحمد للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔